ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب یہاں پہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جس کی تیمور صاحب نے بھی بات کی اور جس طرف جنرل صاحب بھی آئے کہ ہماری بڑی کلیئرٹی ہے, بوٹس آن گراؤنڈ, وی آر ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ, کوئی کمٹمنٹس نہیں ہیں. لیکن جہاں پر انٹرنیشنل افیئرس ڈسکس ہوئے ہوں گے, پاکستان کی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی ہوگی, ہم سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے جس کا ذکر جھگڑا صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے انٹرنلی بھی تو پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جہاں تک ایران کی بات ہے, دیر از ایبسولوٹ کلیئرٹی, اور اس کی تصدیق کیا ہم خود کریں, اس کی تصدیق ایرانین پارلیمنٹ نے کی, جو ان کا یونائٹڈ نیشنز میں ریپ ہے ایران کا, اس نے پاکستان کی تعریف کی. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ پاکستان اس معاملے سے خوش نہیں ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس کو بہتر. تو میرے خیال سے یہاں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جب مارکو روبیو کی بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کے اندر پاکستان نہیں شامل, اور ابھی بھی جب بھی نام آتا ہے, ابھی بھی جو اجلاس سیکیورٹی کاؤنسل کا بلایا اس میں رشیا, چائنا اور پاکستان جو ہے وہ دے آر ان دا فور فرنٹ. تو پاکستان از ایبسلیوٹلی کلیئر. دیکھیں جہاں تک آپ کی لوکل پالیٹکس کی بات آتی ہے تو وہ پولرائزیشن کی سیاست تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کبھی بھی نہیں کی, اور بدقسمتی سے جب ہم یعنی کہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, جب ہم اپوزیشن میں تھے اور جب ہم ان کے مینڈیٹ کو جعلی کہتے تھے, تو تب بھی یہ لوگ جو ہے وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تھے. تو یہ ہم اپوزیشن, آج ہم حکومت میں ہیں تو تب بھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ایز اے جماعت ہم نے دیکھے نا جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ چل رہی تھی تو ہم ان کے چیمبر میں چل کے گئے, ہم نے ان کو جو ہے وہ جو انٹیلیجنس بریفنگ تھی اس میں دعوت دی, وہاں نہیں آئے. جب دہشت گردی کا معاملہ تھا تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے نیشنل اسمبلی میں, آپ اس میں آئیں, یہ تو ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے, ملک کا معاملہ ہے, یہ اس میں نہیں آئے. تو دیکھیں جب پوری کی پوری جماعت کی جو ایجنڈا ہے وہ ایک آدمی پہ گھومے اور پھر وہ اس چیز پہ وہ ملکی ایشوز پہ نہ ہو, آپ ملکی ایشوز پہ بھی نہ بیٹھ سکیں, تو پھر آف کورس آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل پروونشل گورنمنٹ پہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, ان کے سی ایم نے ملنا ہے, ان کے مشیر خزانہ نے ملنا ہے, اینڈ دے ہیو انسٹرکشنز کہ جب تک عمران خان سب سے ملتے نہیں ہیں بجٹ پاس نہیں ہوئے گا. دے آر انیبل ٹو میٹ عمران خان ان دی جیل. یہ دیکھیں تو اس پہ کلیئرٹی ہے, اس پہ وہ پتہ چل رہا ہے کتنے سیریس ہے گورنمنٹ پارٹی. اس میں بات یہ ہے نا کہ وہ تو سزا یافتہ ہے. اب یہ جماعت جو ہے, میں آپ کو اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں نا, وہ سزا یافتہ ہے, وہ تو مل رہے ہیں لوگ, ملاقاتیں ان کی چل رہی ہیں, وہ جو بھی عدالتی معاملات ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ بجٹ نہیں دے سکتے, تو یہ ایک جماعت ہے, ایک جماعت کے بٹ دیکھیں میں آپ کو اس کی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں. اس بحث میں, لمبی بحث میں کیا پڑھنا ہے. جب نواز شریف جیل میں تھے تو انہوں نے جو اپنی ذمہ داریاں تھیں وہ شہباز شریف کو دی ہوئی تھیں, اور جب شہباز شریف جیل میں تھے تو ذمہ داریاں احسن اقبال کے پاس تھیں اور وہ فیصلے کر رہے تھے. یہ جماعت ہوتی ہے, اور اگر یہ جماعت نہیں ہے, یہ کلٹ ہے, تو بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پھر جو ہے آپ نہ بجٹ دے سکتے ہیں, نہ آپ دہشت گردی پہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ آپ ملکی مفاد کے اوپر جب جنگ لڑی ہو آپ تب بھی نہیں بیٹھ سکتے, پھر آپ نہیں بیٹھ سکتے. ہم جو بھی کہیں, کون سے قانون کے تحت جو ہے وہ عمران خان سے جمعرات کی اور منگل کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی؟ نہیں, یہ بتا دیں. ان کا حق ہے جی, تو کون سے قانون کے تحت نہیں ہو رہی؟ نہیں, آپ کا حق ہے جی, اگر نہیں ہو رہی تو عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں سے ریلیف دیں. یہ تو دیکھیں نا, دس از اے میٹر آف کورٹ, وہ جو پریزن مینجمنٹ, اٹ از اے میٹر آف یور کورٹ اینڈ پی ٹی آئی. پریزن کس کے نیچے آتی ہے؟ پروونشل سبجیکٹ ہے. پریزن کس کے نیچے آتی ہے؟ دیکھیں پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن کون سے صوبے میں پریزن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریگولر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں کون چیف منسٹر ہے؟ ایشو ہے تو عدالت میں جائے. تو پھر دیکھیں میں آپ کو یہی بتا دوں, یہ کورٹ ووٹ, یہ عدالتی نظام جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے, یہ ایک دن نہیں برداشت کر سکیں گے. ایک دن, رائٹ اٹ ڈاؤن, ایک دن نہیں برداشت کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, دے ہیو نو آنسرز. کل تے یہ تے وہ, ابھی جب انڈیا کے اگینسٹ جنگ تھی, آل آف پاکستان ریلی ٹوگیدر. ایک ملاقات یہ نہیں کر سکتے. آپ کے ڈیفنس منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, یہ ہائبرڈ حکومت ہے اور یہ 90s میں آنی چاہیے. ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. آنیسٹلی اسپیکنگ وہ جب میں نے دیکھی ہے وہ I was in shock. اب یہ بھی دیکھ لیں, اگر یہ آپ نے دیکھنا ہے, دیکھیں سگنلز ہوتے ہیں. The army chief is meeting the president of the United States, and I actually believe he spoke to Marco Rubio on the phone too. ہاں, but typically ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ آپس میں بات کرتے ہیں. ہیڈ آف گورنمنٹ کو
फॉरेन मिनिस्टर फोन नहीं करता। इसका एक अपसाइड भी है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, इंडिया के मुंह पे तो ये चपेड़ है, Yeah. but what does it say about how America perceives the government in Pakistan? Well, I have to ask जनरल साहब on that. जनरल साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दो हम इससे बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन सिंस झगड़ा साहब ब्रॉट इट अप येट अगेन कि अमेरिका पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट या द पर्सन दे शुड टॉक टू, वो फील्ड मार्शल साहब को देखते हैं। जी देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात हैं, ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री, ये मैं प्रेजेंट रजीम की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान की, ठीक है, पॉलिटिकल हेड्स को मिलना चाहिए, वो आगे होने चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी को तक जाना होगा। लेट्स बी रियलिस्टिक। पास्ट में भी यूएई से कभी मुज़ाकरात हो रहे थे, कभी चाइना से हो रहे थे, कभी सऊदी अरेबिया से हो रहे थे, तो आर्मी चीफ काफी फंड्स गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा लीवरेज रखते थे। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हाँ, हर जगह जी, हर जगह ये पास्ट में भी होता रहा है। इस बात देखिए, बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ, वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारा विनिंग मिलिट्री लीडर, पाकिस्तान की विक्ट्री थी ना, वो नेशन की विक्ट्री थी, ही वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी नेशन। तो वो अगर कर रहा है तो उसके बजाय हमें, मेरे ख्याल में माजरत के साथ, हमें उसको लोअर डाउन करने के डिस्कशन में वो क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा। ही वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। अमेरिकन्स वर मीटिंग द न्यू Pakistan, Americans were beating the Pakistani defiance, Americans were beating the Pakistani performance. तो ये टोटल नेशन की परफॉर्मेंस थी, उसको अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए, ऑफ कोर्स मिलिट्री एनालिसिस भी करते हैं, फिर सेंटकॉम के साथ हमारी बहुत अच्छी ताल्लुकात है। दे आर इनटू वॉर इन दिस रीजन जी, अमेरिकन जो है। नारिन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।